بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ بڑی محبت ادب و احترام کے ساتھ درود و السلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگ اور دوستو، حاضرین و ناظرین و سامعین، جتنے ہمارے اس چینل کو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، سب کو میری طرف سے ذوالحج اور قربانی کا یہ عظیم مہینہ جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے مبارک ہو، اور اس کے یہ دن 10 دن جو ہیں یہ حج کے دن بھی ہیں، اور عمل کے لحاظ سے اللہ رب العزت کو بڑے محبوب دن ہیں۔ ان میں عمل کرنا، عبادت میں گزارنا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں یہ دن ادب و احترام کے ساتھ گزارنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ تو ان 10 دنوں میں ہم انشاءاللہ روزانہ قربانی کے حوالے سے مسائل پہ اور فضائل پہ اور قربانی کے حوالے سے جو بھی کوئی اہم مسئلہ ہو اس پہ بات کیا کریں گے۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں، چونکہ رات کا چاند نظر آ چکا ہے، پہلی ذی الحجہ جو ہے وہ جاری ہے، آج ہم بات کریں گے قربانی کے حوالے سے کہ قربانی ہوتی کیا ہے، قربانی کس کو کہتے ہیں، قربانی کہاں ہو سکتی ہے، قربانی کس آدمی کے اوپر واجب، قربانی کا حکم کیا ہے، سنت ہے یا واجب ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، احناف کی بڑی مضبوط دلیل ہے۔ الحمدللہ ہم سنی حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، تو آپ کے نزدیک قربانی کرنا مسلمان پر، جو مسلمان ہے، مقیم ہے، مالدار ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک کی یہ آیت مبارک سورہ کوثر کی آیت ہے، انا اعطیناک الکوثر ہے، اس کے بعد فرمایا فصل لربک وانحر، اے محبوب آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں۔ نہر کا لفظ یہاں استعمال ہوا یعنی قربانی کریں، تو یہ چونکہ امر کا صیغہ ہے اور اصول فقہ کی کتابوں میں یہ ضابطہ بیان فرمایا گیا، الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی مطلقاً امر جو ہے وجوب کے لیے آتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور قربانی کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے عام طور پہ اضحیہ، احادیث مبارکہ کے اندر مثلا مشکوٰۃ شریف کے اندر جہاں قربانی کا ذکر ہے وہاں فرمایا گیا باب فی الاضحیہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربانی کا جس حدیث پاک میں ذکر فرمایا گیا اس میں بھی یہی ہے، قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ نے قربانی فرمائی، تو قربانی کے لیے اضحیہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اضحیہ جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں دہن سے بنا ہے، دہن کا معنی ہوتا ہے دن چڑھ جانا، تو ایک نفلی نماز جو ہے وہ بھی دن چڑھنے کے وقت پڑھی جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام ہے ضحیٰ، یعنی چاشت کی نماز اسے کہتے ہیں۔ تو اس نماز کو جو عید قربان ہوتی ہے، قربانی کی جو عید ہوتی ہے، یہ جو نماز ہوتی ہے، یہ بھی شہروں خاص طور پہ دیہاتوں میں یہ دن چڑھنے کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس نماز کو بھی اضحیہ کہا جاتا ہے۔ اضحیہ جو ہے اس کی جمع اضاحی بھی ہے اور اس کی جمع ضحایا بھی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ قربانی کرنا کیا یہ ہر مہینے یا پورا سال ہو سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں محدثین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ قربانی پورا سال یا ہر دن نہیں ہو سکتی، قربانی کے لیے یہی مخصوص دن ہے۔ کون سے ہیں؟ 10، 11 اور 12، یہ 3 دن جو ذوالحج کے ہیں ان کو ہی قربانی ہو سکتی ہے، ان کے علاوہ دنوں میں قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی قرب سے بھی بنا ہے، قرب کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، تو یہ جانور جو ہے یہ بھی آدمی جب اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے تو یہ بھی بندے کے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس لیے اس کو قربانی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ قربانی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں، قربانی اس جانور کو کہتے ہیں جو ان دنوں میں، یہ جو قربانی کے دن بتائے گئے ہیں ان دنوں میں 10، 11، 12
ان دنوں میں ثواب کی نیت سے جو جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیا جاتا ہے اس کو قربانی کہتے ہیں، اور کسی جانور کو قربانی نہیں کہتے۔ بلکہ اگر یہاں یہ دیکھا جائے کہ حج کے موقع پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ قربانی نہیں ہوتے، چاہے حج کران ہو چاہے حج تمتع ہو، یعنی یا حج کا کوئی بھی جرم ہو، کوئی آدمی سے غلطی ہو جائے، اس کے جنایت کے طور پر جو جانور قربان کیا جاتا ہے کفارہ کے طور پر، ان سب کو قربانی نہیں کہتے۔ اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں لوگ وہ مقیم نہیں ہوتے بلکہ مسافر ہوتے، تو مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے وہ جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں ان کو قربانی کہیں نہیں کہا گیا۔ وہ کیا ہے جناب؟ اس لیے ان کو نام بھی فقہاء کرام نے الگ الگ نام دیے ہیں، یعنی انہیں دم کران کہتے ہیں، جو حج کران کے موقع پہ اسے دم کران کہتے ہیں، جو حج تمتع کے موقع پہ ہے اسے دم تمتع کہتے ہیں، جو کسی سزا کے طور پر ہے، کسی کوتاہی کے بدلے میں ہے اسے دم جنایت کہتے ہیں۔ یہ ہدی وغیرہ یہ نام شریعت کے اندر ان جانوروں کے رکھے گئے ہیں۔ شریعت میں اضحیہ ان جانوروں کو نہیں کہا گیا، قربانی صرف انہی جانوروں کو کہا جاتا ہے جو ان مخصوص دنوں کے اندر جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور اس میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بتایا گیا قربانی کرنے والے کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ بلکہ دوسری جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کے نتیجہ میں حضور فرمایا کرتے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میری زندگی، و مماتی اور میرا اس دنیا سے پردہ کر جانا، یہ سارا اللہ کی رضا کے لیے، یعنی زندگی کا ہر لمحہ کوئی بھی عبادت ہے، نماز ہے، قربانی ہے، وہ بندہ جب کرے تو اور کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میں آج ایک تو یہ بھی گزارش کروں گا کہ جن لوگوں پہ قربانی واجب ہے، جو قربانی کرنے کے خواہش رکھتے ہیں، خدارا ایسا نہ ہو کہ اپنی قربانیاں کو ضائع کر دیں اور کوئی نیت رکھ کے گوشت کی نیت سے یا اس قسم کی نیت سے رکھ سے اپنی قربانیوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ قربانی کرتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا، باقی رہ گئے گوشت وہ تو مل ہی جانا۔ جس طرح بزرگ ہیں انہوں نے مکان بنایا، کمرہ بنوایا، اس کمرے کے اندر اس نے روشن دان تیار کیا، کھڑکی بنوائی، روشن دان کہہ لیں، تو کسی بزرگ نے پوچھ لیا کہ یہ تو نے کھڑکی کیوں بنوائی ہے، یہ روشن دان کمرے کے اندر کیوں رکھا ہوا ہے، سوراخ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دے دیا کہ میں نے اس لیے رکھا ہے تاکہ جب ہوا جو ہے وہ چلے تو کمرے کے اندر جائے، اس طرح جب سورج چڑھے تو روشنی جو ہے وہ اندر آتی جاتی رہے۔ تو بزرگ فرمانے لگے کاش تیری نیت یہ ہوتی کہ میں نے یہ کھڑکی اس لیے لگوائی ہے تاکہ اذان کی آواز ادھر پہنچتی رہے، اگر تیری نیت یہ ہوتی تو تجھے ثواب مل جاتا، باقی رہا ہوا بھی آنی تھی اور جو ہے دھوپ جاتی رہنی تھی، اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن نیت کرنے سے ثواب بھی مل جاتا ہے، وہ چیز تو ملنی ہے۔ اس لیے جو بھی قربانی کرے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا سمجھ کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر یہ قربانی کر رہا ہوں، تو یقیناً اس سے اس کو ثواب بھی مل جائے گا اور گوشت تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی محبت و غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔